اگر وہ مجلس سننے آئے ہیں تو ان تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، گھر کی بات ہے، میں بھائی ہوں آپ کا۔ مجھے صرف فرینکلی ایک دفعہ بتا دیں کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ اچھا چلے بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے ان عظیم محسنین کی یہ پرخلوص صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے لگی ہیں، پاکستان غیر پاکستان بالخصوص بالعموم، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ حکمن دعا ہے اور مجھ پہ واجب بھی ہے، حق بھی بنتا ہے، قبلہ علی رضا شاہ جی مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صلوات اب اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ محمد پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، بسم اللہ، اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے اپنے اس عزت والے کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ امام حسین آپ کو سلام، بہت شکریہ، بہت مہربانی صاحب۔ یا پیچھے والے احباب بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے سامنے والے پیارے ہیں، چاہتا ہوں آپ بھی میرے کاروان کا حصہ رہیں۔ اللہ نے علی کی ولایت کو، حسنین بھائی، اپنی ولایت شاہ جی کہا ہے، اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق ہے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ انکل جی میں رسول کی حدیث ثبوت کے طور پر پیش کیا کرتا ہوں، اور باریک ذہن بیٹھے ہیں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے سطر کہہ دوں۔ حدیث کیوں پڑھنے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، تہہ دل سے شکر گزار ہو۔ یہ کھلے کھلے چہرے، یہ مسکراتے چہرے ہی میری کمزوری ہیں، یہ ساتھ رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من انکرا ولایتو کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ سید آپ کو سلامت رکھے، مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ، آپ ساتھ مل گئے ہیں، منزل آسان ہو جائے گی، بہت مہربانی بیٹا۔
یہ میرا فیوچر ہے نا، اصل مجلس تو ان کے لیے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ. اور یہ مجالس جو ہے نا، یہ مجمع دیکھ کے نہیں ہوتی، نہ ہی وقت دیکھ کر ہوتی ہے. مجمع نہیں تھے، یہ ذکر تھا. تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں گے تو پھر لطف آتا جائے گا. مجمع نہیں تھے بھائی جان، یہ ذکر تھا. وقت نہیں تھا، یہ ذکر تھا. اور وقت ان کے ذکر کو انکل قید کر سکتا ہے جن کا ذکر وقت کی تخلیق کے بعد بنا ہو. سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مجھے علم دوست احباب میں باتیں کرنی ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. جن کا ذکر وقت کی تخلیق کے بعد بنا ہے ان کا ذکر وقت قید کر سکتا ہے، اور جن کا ذکر میں کرنے کھڑا ہوا ہوں نا، ابھی وقت کی تخلیق کا مشورہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ تھے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلے بول پڑے ہو اتنا پیارا تو ایک سطر سامنے آ گئی ہے. ایک دن نا جناب سلمان نے علی بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. بسم اللہ. امام حسین آپ کو اسی تسبیح کے سائے تلے رکھے. کتنا پیارا بولے ہیں آپ. پہلے سلمان بتاؤں، سلمان کہتے کسے ہیں؟ سلمان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ سلمان ہوتا کون ہے؟ سلمان بنتا کیسے ہے؟ جو پیچھے راؤنڈ اباؤٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی دعا لے لوں، ہو سکتا ہے آپ کے نعرے کی چھاؤں میں وہ بھی واپس آ جائیں پنڈال میں. چلو صف اعضاء پہ سانس لینا بھی تسبیح سے کم نہیں ہے، عبادت میں تو شامل ہیں، لیکن فکرہ انہی کے لیے جو اس وقت صف اعضاء پہ مجھے نظر آ رہے ہیں. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. سلمان ہوتا کون ہے؟ سلمان صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد سیدہ کے دروازے پہ جا کے داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا تھا. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے. بسم اللہ بسم اللہ. مہربانی بھائی جان. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. پھر سنو. سلمان صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد سیدہ کے دروازے پہ داڑھی سے جاروب کشی کیا کرتا تھا، جھاڑو دیا کرتا تھا. اب شیعہ قوم اشارہ سمجھتی ہے، بات کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اشارہ ہی اتنا آسان ہوگا کہ بچے بھی پک کر جائیں گے. ایک دن ایک لمبے قد والے بندے نے سلمان کی کلائی میں ہاتھ ڈالا. مہربانی بھائی جان. امام حسین ان ہاتھوں کو نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ مس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن ایک بندے نے، لمبے قد والے نے، سلمان کی کلائی میں بھائی جان ہاتھ ڈالا اور آواز دے کے کہتا ہے سلمان یہ صبح صبح، اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے 5 منٹ ہوئے ہیں یا 55 منٹ گزر گئے، اب تم دیکھو گے ایسے جیسے بولنے کا حق ہے. سلمان یہ صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد تو سیدہ کے دروازے پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتے خاموش، میں نماز کے بعد وہی کچھ تو کرتا ہوں جو نماز کہتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دامن میں خیرات ہو تو اتنا سبق. بسم اللہ بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت مہربانی سر. جی میں یا کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. جی کنا. اچھا امام حسین آپ کو سلامت رکھے. انکل آپ نے یہ جملہ دیا ہے تو میں اگلا فقرہ آپ کو ہدیہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سلمان کہتے ہیں یہ صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد بی بی کے دروازے پہ میں وہی کچھ تو کرتا ہوں جو نماز کہتی ہے. اب اگلا جملہ بالخصوص آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. سارا مجمع آپ کے صدقے میں سن لے گا. سلمان حسنین بھائی ایک اور بھی کام کیا کرتے تھے. وہ پتہ کیا؟ جو ہی رسول سلام پھیرتے تھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ جی، تو بندے دعا پڑھتے تھے، مناجات کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، نوافل کی ادائیگی کرتے تھے، اور سلمان نماز کے فوراً بعد چھلانگ لگا کے علی کے سامنے جا بیٹھتے. اللہ کرے میرے کہنے. بسم اللہ بھائی. اللہ کرے میرے کہنے سے نہیں آئے. دعا ہے کہ بانی مجلس حسنین بھائی کے بچوں کو اور گھر کو آباد رکھے. یقیناً دعا بنتی ہے. بانی مجلس ہے بھائی، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ کائنات کے مالکوں کو اپنے گھر بلا لیا. اب تو آپ کا حق بنتا ہے ہمیں دعا سے نوازیں. آپ کو کون سی دعا کی ضرورت رہے گی. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. سلمان نماز کے فوراً بعد علی کے سامنے جا بیٹھتے. بندے سوال نہیں کرتے تھے، لاہور والوں اعتراض کرتے تھے.
سوال اور اعتراض میں شاہ جی بڑا فرق ہوتا ہے. آپ بے ساختہ بولے ہیں تو میں جملہ دیے بغیر رہ نہیں سکتا. سوال اور اعتراض میں بھائی جان بڑا فرق ہوتا ہے. پتہ کیا؟ سوال ہوتا ہے معرفت بڑھانے کے لیے، اعتراض ہوتا ہے تنقید کرنے کے لیے. بندے اعتراض کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. سوال کرتے تو سلمان علی کے آگے جھکنا سکھا دیتا. اللہ اکبر. مجھے لفظوں کے سہارے ہی گفتگو کرنی ہے. بندے سوال نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. سلمان یہ تمہیں دعا پڑھنی چاہیے، تمہیں مناجات کرنی چاہیے، تمہیں تسبیح کرنی چاہیے، تمہیں نوافل کی ادائیگی کرنی چاہیے. تو نماز کے فوراً بعد چھلانگ لگا کے علی کے سامنے کیوں جا بیٹھتا ہے؟ علی کا چہرہ کیوں دیکھتا ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتا ہے جاہلو تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. علی مسکرا پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہو گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. سلمان کہتے ہیں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، علی مسکرا پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہو گئی ہے. اس سلمان کے حصے میں لاہور والوں بڑی بڑی کمال خیرات آئی ہے، بڑے بڑے کمال. اب ان میں سے ایک خیرات کو بے نقاب کرنا چاہ رہا ہوں، اگر جناب میرا ساتھ دیں تو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 39واں دن خیبر کا. خیبر نہیں پڑھنا چاہ رہا، خیبر میری قوم کے بچے کو یاد ہے. ایک اعلان رسول نے کیا تھا 39ویں دن، بس وہ پڑھ کے تو میں آگے گزر جانا چاہ رہا ہوں. 39ویں دن ہوا کیا تھا کہ اونچے سارے ٹیلے پہ رسول فجر کی نماز کو علی کے نام سے زینت دینے کے بعد تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں. چلو جتنے پہنچے انہیں میں کہتا ہوں واہ، جتنے پہنچے انہیں میں کہتا ہوں واہ. باقیوں کو ساتھ میں لانے کے لیے اونچے سارے ٹیلے پہ میرے سردار چڑھے اور آواز دے کے کہتے ہیں کل میں علم اس مرد کو عطا کروں گا. حوصلہ بنیے گا، میرے زور کمر بنیے گا تاکہ نسل تک بات پہنچا لوں. اچھا محسوس نہ کیجئے گا بھائی جان، ہر خطیب کا اپنا مزاج ہوتا ہے. آپ آ جو گئے ہیں تو تھوڑا سا یہ اگر فاصلہ ختم کر دیں تو مہربانی. اگر آپ نہیں آ سکتے تو پھر میں ممبر آگے کرواتا ہوں. پھر ایک ہی ہو سکتا ہے. یا علی کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. تہ دل سے شکر گزار ہوں. 39ویں دن رسول نے اعلان کیا کل میں علم اس مرد کو عطا کروں گا. اب میں 5 منٹ پڑھوں، 15 منٹ پڑھوں، 45 منٹ پڑھوں، 5 پڑھوں، 10 پڑھوں، بانی مجلس نتیجہ پھر شاہ جی یہیں آ کے ختم ہوگا. مرد کے پردے میں رسول نے فرمایا ہی یہی ہے کل میں علم صرف علی کو عطا کروں گا. ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. چلو جو بول پڑے ہو بول پڑے ہو، جو نہیں بولے انہیں بلوانے کے لیے تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا مرد کی تعریف کیا ہے؟ مار رجل، مرد کسے کہتے ہیں؟ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، بات وہ کروں گا عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. اور ہر ممبر پہ اپنا ترہ امتیاز سمجھ کے، اپنا فریضہ منصبی سمجھ کے کہا کرتا ہوں میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے. جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا. میں کتاب کا واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جا، پھر تو جان اور بی بی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مولا سے پوچھا گیا مولا مرد کی تعریف کیا ہے، مرد ہوتا کون ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھنا ان الرجل من احبنا، مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی میں حیدری امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے، اور محبت اظہار مانگتی ہے. وہ کیسی محبت ہے جو دل میں چھپا کے رکھی جائے؟ محبت تو بولتی ہے بھائی، اور بول کے پھر اپنی محبت کا آپ نے ثبوت دینا ہے کتنی آپ کو آل محمد سے محبت ہے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. ایک اعلان کیا رسول نے 39ویں دن، اور ایک اعلان کیا لاہور والوں رسول نے 40ویں دن. وہ بڑا خوبصورت اعلان ہے اور ممبر سے بڑا کم پڑا جاتا ہے. بس اسی کے گرد میری 2-4 باتیں ہیں اور میں آپ سے دعا لوں. 39واں دن طلوع ہوا، رسول اسی ٹیلے پہ چڑھے اور سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. میرے سردار آواز دے کے کہتے ہیں اب میں ایڈوانس میں سلام کر رہا ہوں اس علی والے کی بارگاہ میں جو اس سطر پہ میرا ہم سفر ہو جائے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں جو مجھے آج علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے.
آپ کا ہاتھ پہلے اٹھ گیا، میں کہہ رہا ہوں واہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سارا مجمع بول پڑا ہے. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جو چوک بازار کی مجلس ہے چاہتا ہوں ولایت علی کا پیغام کھل کر دے جاؤں. جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے، مجھ سے منہ مانگا انعام پائے. اور پھر یہ تم جانتے ہو کہ یہ خیرات بھی سلمان کے حصے میں آئی تھی. نہ 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 اتنی تھوڑی سی داد سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں ہوں. اب جو علی والے بیٹھے ہیں نا وہ آزمائیں اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطا ہی نہیں کیا. سلمان کے حصے میں لاہور والوں آئی تھی یہ خیرات. پتہ وہ کیسے؟ رسول کے سارے صحابی مدینے کا راستہ دیکھتے تھے، اکیلا سلمان تھا جو آسمان کو دیکھتا تھا. صحابی سلمان کا کندھا ہلا کے کہہ رہے ہیں سلمان پاگل ہو گیا، ستیا گیا، عقل چلی گئی ہے. رسول علی کو مدینے چھوڑ کے آئے ہیں، تو آسمان کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتے ہیں پاگل میں نہیں ہوا، دیوانے تم ہو گئے ہو. رسول کو بڑی جلدی ہے، علی نے اصلی وطن سے آنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. رسول کو بڑی جلد، راضی ہو بھائی جان؟ رسول کو بڑی جلدی ہے، علی نے اصلی وطن سے آنا ہے. اور پھر وہی ہوا، سلمان نے اچانک رسول کے قدم لیے. یا رسول اللہ مبارک. وہ ولیوں کا سلطان آ گیا. سطر یہ بھی بولنے والی تھی، چلو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ ہر سطر پہ ہر سامنے بول پڑے. جب علی آئے، چلو ایک جملہ میں خیبر پہ بھی کہہ دوں تاکہ یہ نسل بھی راضی ہو جائے. علی آئے، تلوار چلی، مرحب کا سر قلم ہوا، مال غنیمت تقسیم ہوا. اب بندے چپ کر گئے تو دکھ لے کے جاؤں گا. جب مال غنیمت تقسیم ہوا نا بھائی جان، تو پھر کیا ہوا کہ جنم جنم کے بھکاری علی کی تلوار کے صدقے غنی بن گئے. کب تک نہیں بولو گے؟ کب تک نہیں بولو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولنا عبادت میں زیادہ اضافہ کرتا ہے. سیدہ کل جی میں حیدری، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا داد بڑی فٹ دے رہے ہیں لیکن نعرہ اس معیار کا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. چلو یار میں ایک پیغام دیا کرتا ہوں ممبر پہ، آج بھی دیتا ہوں. قرآن جب بھی پڑھا جائے، قرآن قرآن ہی ہوتا ہے، پرانا کبھی نہیں ہوتا ہے. نسل کی امانت، پیغام تو دینا چاہیے نا. علی کا نام بلند آواز سے لینا چاہیے، بازو کھڑے کر کے لینا چاہیے، سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے. انکل میں مثال دوں تاکہ یہ میرے جو چھوٹے چراغ بیٹھے ہیں نا یہ بھی اپنے حصے کی امانت لے کر جائیں. میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا، میرا نام ہے ظہیر. ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروان میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو، میرا نام بھی ظہیر ہے. اگر علی رضا شاہ جی وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز دیں ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صفِ اعضاء سے دیکھے گا بھی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے. یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو. جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے. اللہ اکبر. مہربانی جناب، مہربانی صاحب. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. سلمان کے حصے میں آئی وہ خیرات، قافلہ چلنے لگا. علی نے اشارے سے سلمان کو بلایا، الیہ، میرے قریبا. جی مولا حکم. اب یہ جملہ ہے پیور اردو ادب سننے والوں کے لیے. اگر خرید لیا تو پھر ایک اور داد بھی آپ کی میرے تک پہنچ جائے گی، ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب. رسول آواز دے کے کہتے ہیں، علی بادشاہ آواز دے کے کہتے ہیں سلمان سنا ہے رسول نے غیر مشروط کرم کا دروازہ کھولا ہے. ہائے ہائے ہائے. سر میں شکر گزار ہوں، میں شکر، یہ حوصلہ بنا ہے، یہ جو داد اس فکرے پہ ملی ہے نا یہ میرے لیے حوصلہ بنا ہے. غیر مشروط کرم کا دروازہ کھولا ہے. جی مولا بسم اللہ. اللہ آپ کو آیت الکرسی کے سائے تلے رکھے. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جی مولا اعلان تو ہوا ہے اور سلمان وہ خیرات تیرے حصے میں آئی ہے. جی مولا آپ کی جوتیوں کا صدقہ. اچھا سلمان پھر رسول سے کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. اچھا اس مجمع کا خطیب کو زیادہ مزہ آتا ہے جو جملہ کہنے سے پہلے پہنچ جائے. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. رسول سے کیا مانگ رہے ہو؟ اب انکل جی جب علی نے پوچھا نا کہ کیا مانگ رہے ہو، سلمان سوچ میں پڑ گیا، سر جھکا لیا، پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں باتیں کرنے لگا بھی مانگو تو کیا مانگو، کمی تو کوئی ہے نہیں.
بولنا عبادت ہے، بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا تو آل محمد کے ذکر میں بولو۔ سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مانگو تو کیا مانگو بھئی؟ حسنین مجھے نانا کہتے ہیں، سیدہ مجھے چچا کہتی ہیں، محمد اور علی مجھے بھائی کہتے ہیں، منا اہل البیت کا مصداق ہوں، ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 میرے قبضے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ درجے اور بھی ہیں سلمان کے، لیکن میں جناب کے ماحول کے مطابق ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کمی تو کوئی ہے نہیں، مانگو تو کیا مانگو؟ اب پھر جو اردو ادب میں علی سن سکتے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں۔ اب جب علی بادشاہ نے سلمان کے چہرے کو دیکھا نا، سطر کہوں تو کائنات کے مشکل کشا کو سلمان کی مشکل پہ ترس آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ضروری ہے میں گلا پھاڑ کے بات کروں تو پھر بولیں گے امام حسین۔ ہاں، جو بندے اس انتظار میں ہے نا کہ میں زور لگا کے اور گلا پھاڑ کے بولوں گا، وہ داد نہ دے مجھے لفظوں کے سہارے ہی بات کرنی ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، کائنات کے مشکل کشا کو سلمان کی مشکل پہ ترس آ گیا۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے، سلمان کان ادھر لا۔ ہائے ہائے، سطر کہوں، علی کے کہنے پہ سلمان نے کان اللہ کے کان کے قریب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو معرفت سن کے بولنے کے عادی ہیں۔ جب کان سلمان نے علی بادشاہ کے قریب کیا نا تو علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے، سلمان جا رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ۔ اب اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو جملے کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ سلمان جا رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، درود کی تسبیح تلاوت کر، آنکھوں کو بند کر، ادب سے ہاتھوں کو جوڑ دے اور جا کے سوال کر، یا رسول اللہ، آپ کے اور اللہ کے درمیان شب معراج 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھیں، حسنین کے صدقے ایک راز عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلے جتنا پیارا آپ نے نعرہ لگایا نا، دل کر رہا ہے اپنی بات کو روکو، پہلے جناب کو سلامی پیش کر لوں تاکہ 2-4 چہرے ابھی تک جو میرے رفیق سفر نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے 4 مصروں میں میرے ہم سفر ہو جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے، یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ جیو یا رسول اللہ۔ جی میں حیدری، کائنات کی ملکہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سلمان جا رسول سے کہے 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھی شب معراج آپ کے اور اللہ کے درمیان، حسنین کے صدقے۔ ہاں جی بھائی جان، تھک تو نہیں گئے آپ؟ بھائی جان آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ چلو ہاتھ کھولیے نا، ہاتھ کھولیں گے تو یہ کاسا بنے گا نا، کشکول بنے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حسنین کے صدقے ایک راز عطا کر دے۔ آگے تو پھر سلمان تھا نا، یہ جا اور وہ جا، رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ رسول مسکرا کے فرماتے، مجھ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا اللہ کی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ سلمان مانگ کیا مانگتے ہو؟ اب ایک دفعہ نیاز حسین ہر علی والا مجھے دیکھے گا نا، میں ایک منظر بنانا چاہتا ہوں، وہ منظر دیکھو گے لطف زیادہ آئے گا۔ رسول کھڑے ہوئے، سلمان جھکے ہوئے، سلمان کے رسول کے قدموں پہ ہاتھ، اور سلمان مسکرا کے فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے اور اللہ کے درمیان شب معراج 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھیں، حسنین کے صدقے ایک راز عطا کر دے۔ ابھی سلمان کا سوال لاہور والوں مکمل نہیں ہوا تھا کہ رسول کا سلمان کی پوسٹ پہ ہاتھ آیا، سلمان تیرے استاد کے بھی صدقے، اللہ جس نے تجھے پڑھا کے بھیجا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلام۔ بسم اللہ، مہربانی سر۔ یار سلمان تیرے استاد کے بھی کیا کہنے، جس نے تجھے یہ سکھا کے بھیجا ہے۔ ہاں سلمان، ایک تو، بہت مہربانی سر، بہت شکریہ، ایک تو ہی تو یہ اہلیت رکھتا ہے جسے یہ راز عطا کیا جائے۔ اچھا مولا آپ کی مہربانی ہے، نوازش ہے، حکم فرمائے۔ سلمان وہ سامنے ریت کا ٹیلا دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھوں سے ریت ہٹا، نیچے پتھر ہے، پتھر تجھ سے نہیں ہٹے گا۔ ہائے 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 ہائے،
آپ جو ہاتھ اٹھانا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. ہاں اللہ کرے وہ بندے بھی مسکرا پڑے جو ابھی تک غور سے مجھے دیکھے ہی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سلمان یہ سامنے ریت کا ٹیلا ہے نا, ہاتھوں سے ریت ہٹا, نیچے پتھر ہے, پتھر تجھ سے نہیں ہٹے گا, میرا حکم دینا, تیرے لیے پتھر راستہ چھوڑے گا. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. حوصلہ بن رہا ہے جی آپ کی داد اور دعا. سلمان نیچے نور کا زینہ ہے, تو نے صرف اتنا کرنا ہے یا علی کی تسبیح کرتے ایک ایک زینہ نیچے اترتے جانا ہے. سلمان جب نور کا زینہ ختم ہوگا نا, سامنے معراج کے رازوں میں سے ایک راز ہوگا. اب بتاؤں سلمان نے کیا دیکھا, بتا دوں؟ بولیں گے امام حسین آپ کو سلام ہے. ہاں بیٹا چاہتے ہو بتاؤں؟ ان بزرگوں کو میں نے بیٹا کون سی نئی بات سنانی ہے, ان سے تو سنی ہوئی باتیں ہیں, مجلس تو آپ کے لیے پڑھی جاتی ہے. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. آگے تو پھر سلمان تھا شاہ جی, ہاتھوں سے ریت ہٹائی, نیچے پتھر کو رسول کا حکم دیا. اب سطر کی قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا. پتھر نے سلمان کے لیے ایسے راستہ چھوڑا جیسے نیل میں موسیٰ کے لیے بنا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا جو اب بھی بندے نہیں بولے نا, شاید انہیں بولنا آتا ہی نہیں ہے, پھر میں یہی سمجھوں گا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. چلے عبادت تو کر ہی رہے ہیں نا. نیچے نور کا زینہ, سلمان کہتا ہے میں یا علی کرتا ایک ایک زینہ اترتا گیا. سامنے تھا معراج کے رازوں میں سے ایک راز. اب پوچھے سلمان سے, سلمان تو نے کیا دیکھا؟ بس اتنے سارے بندے چاہتے ہیں. میں سر ممبر چھوڑوں گا, ڈرائنگ روم میں آئیے گا, یہ 4-5 بندے انہیں میں بتا دوں گا. اگر چاہتے ہو سارا مجمع تو پھر سارے بولو نا. بتاؤں سلمان نے کیا دیکھا؟ پوچھے سلمان سے کیا دیکھا. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے. جی حسن بھائی جان, ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں. خیابان جسے آج کی زبان میں کالونیاں کہتے ہو, جیسے یہ آپ کا رحمان گارڈن ہے نا, یہ ایک کالونی کہلاتا ہے. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں. ہر خیابان میں 70,000 محلے ہیں, ہر محلے میں 70,000 مسجد ہے, ہر مسجد میں 70,000 محراب ہے, ہر محراب میں 70,000 ممبر ہے, ہر ممبر پہ علی خطبہ دے رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. مجلس جنت بن گئی ہے. کائنات کی بسم اللہ بھائی جان, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. میں نے دعا کر دی سر. ایک دفعہ پھر دعا کے لیے حکم ہے. بانی مجلس حسنین بھائی کے بچوں کو اور ان کے گھر کو مولا آباد رکھے, یقیناً آباد ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. 70,000 خیابان, دنیا کے کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتے کتنی جگہوں پہ علی خطبہ دے رہے تھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 70,000 خیابان, ہر خیابان میں 70,000 محلے, ہر محلے میں 70,000 مسجد, ہر مسجد میں 70,000 محراب, ہر محراب میں 70,000 ممبر, ہر ممبر پہ وارث ممبر. آئے آئے, جملہ بدل کے بھی کہوں گا تو علیحدہ رنگ سے پھول باندھوں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سلمان کہتا ہے میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا, ایک پلر کی اوٹ میں چھپ گیا, یہ سوچ کر کہ اگر میں علی بادشاہ کے سامنے جاؤں ہو سکتا ہے میرے مولا خطاب روک نہ دیں, تقریر روک نہ دیں, جو اپنے فضائل اپنے اسرار میرے مولا نے بیان فرمانے وہ کہیں میری وجہ سے رہ نہ جائیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بولنے والے 2-4 ہی مل جائیں تو خطیب راضی ہو جاتا ہے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. سلمان کہتا ہے میں یہ سوچ کر ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا کہ میرے مولا کی میرے تک آواز آتی رہے, میں مولا کے سامنے نہ جاؤں, کہیں میری وجہ سے مولا خطاب روک نہ دیں. سلمان کہتا ہے یہ سوچ کر جو ہی میں ستون کی اوٹ کے پیچھے چھپا, کہتا ہے قربان جاؤں علی کے انداز خطابت پر, میرے مولا کی آواز آ رہی تھی فَلْيَعْلَمَ الْإِنسَانُ وَيَسْمَعُ سلمان, انسان جان لے چھپا ہوا سلمان سن لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بسم اللہ, بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, سیدہ آپ کو سلامت رکھے, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اب پوچھے سلمان سے تو نے وہاں علی سے کیا سنا؟ بولو. داد اور دعا بڑی ہو گئی ہے, کہہ رہے ہو تو بس کرتے ہیں. سلمان سے پوچھے انکل کے آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کیوں سر میری مدد فرمائیں گے آپ؟ شاہ جی جتنے سادات ہیں دعا سے نوازیں گے. حسن بھائی پوچھے سلمان سے کہ آپ نے سلمان مولا سے وہاں 70,000 ممبروں پہ کیا سنا؟
اب یقین جانیے یہ روش خطابت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے جو کھولنے جا رہا ہوں. پتہ نہیں کتنی مناجاتیں میں نے پڑھی ہوں گی, کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں رولے ہوں گے. شاہ جی یہ خیرات, پتہ نہیں کس آنسو پہ سیدہ کا ترس ہوا جو یہ حصہ میرے حصے میں آ گیا. سن لو, آگے تمہاری مرضی ہے, بول پڑو گے تو بسم اللہ, ورنہ کسی اور مجمع سے داد لے لیں گے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. سلمان کہتا ہے میں نے سنا علی فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل علیا ذاتا علی الاسم علی الاقوال علی الافعال علی الاحوال علی الاسماء علی الغزوات علی الاحیات علی الممات فلیعلم الانسان ویسمع. سلمان انا ممدوح الرحمن و موصوف القرآن و مزین الجنان انا مطعم الانس والجان انا الذی تترنم باسکار اطیار الجنان. جس نے پہلے یہ خطبہ مولا کا سنا وہ بے شک رخ بدل کے بیٹھ جائے. اب جو بندہ چپ کر گیا وہ میرا حق کھائے گا اور کچھ نہیں کرے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی فرما رہے فلیعلم الانسان ویسمع. سلمان انا ممدوح الرحمن و موصوف القرآن و مزین الجنان انا مطعم الانس والجان انا الذی تترنم باسکار اطیار الجنان انا الذی کرابا بسم الصلاب و حاطلا بامری اصحاب انا الذی ذکرتنی صحابہ بقواسف والماء فی نشیطها والشجر فی عتیتها والطیر فی صفیرها والواش فی زفیرها والجن فی ندائها والملک فی دعائها وجدت عند الکل للکل فی الکل ولو کلم یعرف الکل بالکل انا الذی وجدنی آدم فی دعائی ونوحا فی بکائی وابراہیم فی مناجاتی ونوحا فی خطاباتی وشعیب فی خطبته ویعقوب فی ندبته وموسی فی خطاباتی وشعیب فی خطبته ویونس فی خروجه وعیسی فی عروجه ومحمدا فی ذاته وربی فی صفاته ومؤمن فی مماته وهذا فی حیاته ولكن لم يعرف اشرا مشار الف الاف من اسرار صدری وهذا عطاء الحکیم وهذا عطاء الکریم جعلنی اللہ نورا محبورا وصرت عبدا شکورا وقانعا صابرا ساجدا بل انا عبد من عبید محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. راضی ہو؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں شکر گزار ہوں سر, میں شکر گزار ہوں سر. جیو بسم اللہ, بسم اللہ. یا علی حسنین بھائی ترجمہ کریں یا کافی ہو گیا؟ داد تو میری توقع سے زیادہ مل گئی. چوک بازار کی مجلس میں بندے اتنا بول پڑے تو احساس والی بات یہ ہے نا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھیں. اب سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں, ہر خیابان کے 70,000 محلے ہیں, ہر محلے میں 70,000 مسجد ہے. بسم اللہ. امام حسین آپ کے عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو کسی دروازے کا محتاج نہ کرے. 70,000 خیابان, 70,000 خیابان میں 70,000 محلے, ہر محلے میں 70,000 مسجد, ہر مسجد میں 70,000 محراب, ہر محراب میں 70,000 ممبر, ہر ممبر پہ وارث ممبر. اور علی آواز دے کے کہہ رہے حمد ہے اس ولی کی ازل سے مجھے اپنی خوشبو نے جس کو کلی کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب جو علی کے فضائل سن کے خوش ہونا جانتے ہیں نا, میری بات صرف ان سے ہے, اور جو علی کے فضائل سن کے چہرہ بگاڑنے کا ہنر جانتے ہیں ان سے میری بات ہی نہیں ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں, علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا, کوئی بلائے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے حمد ہے اس ولی کی ازل سے مجھے اپنی خوشبو کی جس نے کلی کر دیا. علی فرماتے ہیں اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے اپنی ہر ایک صفت کا ولی کر دیا. اللہ اکبر. تیرے اٹھ کے علی کو سلام کرنے کے کیا کہنے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. آپ کے ریفلیکسز کے کیا کہنے. کائنات کی ملکہ جی کرا یا اللہ آپ کی زندگی سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. علی فرماتے ہیں اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے اپنی ہر ایک صفت کا ولی کر دیا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. علی فرماتے ہیں اسم, اقوال, احوال, افعال میں مرتبے میں بھی یکتا جلی کر دیا. علی فرماتے جنگ کے میدان میں زندگی موت میں مجھ کو اپنے ہی جیسا علی کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. داد وہ جو دل سے نکلے. سیدہ آپ جی کرنا بسم اللہ. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آگے چلیں یا کافی ہو گیا سر؟
سیدہ جی میں کھڑا ہوں. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. چلو 2 مصرے اور سنو. علی فرماتے ہیں اب ٹھہر کے رک کے عربی عبارت پڑھوں گا, جس نے ریکارڈ کرنی ہے کر لے, جس نے کسی اور سے ترجمہ کروانا کروا لے. علی فرماتے ہیں وجدتو اندل کلے, اللہ اکبر, خدا کی قسم پر ہوتے نا بھائی جان میرے اختیار میں, او سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جھانک کے مشرا تیرے حوالے کرتا, پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا. لیکن ممبر شبیر سدرہ سے کم تو نہیں ہے نا, سامنے حسینی کاروان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ہر لوہے دل پر میرا مشرا لکھا جائے گا تو پھر لطف کی بات ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں ان الذی تترنم باذکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان. علی آواز دے کے کہتے ہیں بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں, بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں, بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں صبح جنت کی رونق پہ چھا جاتی ہے. ممبروں پہ پرندے ہیں جب بیٹھتے یا علی کی صدا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ممبروں پہ پرندے ہیں جب بیٹھتے, کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. ممبروں پہ پرندے ہیں جب بیٹھتے, یا علی کی صدا آتی ہے. آگے چلیں یا کافی ہے؟ چلے سر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں کھڑا ہوں سر, جب تک آپ حکم کریں گے نوکر پڑھنے کو تیار ہے. علی اپنے فضائل پڑھتے ایک ایسی منزل پہ پہنچے کہ کائنات کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اب وہ کیسی اسرار والی انکل جی محفل ہوگی جہاں صرف سلمان سننے والا ہے اور علی پڑھنے والے ہیں, اور پڑھ بھی اپنے اسرار رہے ہیں. سطر کہوں علی والوں کے لیے, کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب علی پڑھ رہا ہوگا. اللہ اکبر, جب خود علی پڑھ رہے ہوں گے. اور علی آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا, بادلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. سار چاوی تو میں نے نہیں پیارا ہے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں بادلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ, ذکر میرا ہواؤں کی رفتار ہے. میں شکر گزار ہوں جتنے اس مصرے پہ میرے ہم سفر ہوئے ہوں, میں شکر گزار ہوں. باقیوں کو اگلے مصرے پہ مولا خود بلوا لیں گے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں بادلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. چلو عربی عبارت کا جملہ پھر دوہرا رہا ہوں, جس نے ریکارڈ کرنا ہے وہ کر لے, جس نے بحث کرنی ہے وہ کر لے. علی فرماتے ہیں وجدتو ان الذی ذکرتنی صحابہ بقواصفها والماء فی نشیتها والشجر فی عتیتها والطیر فی صفیرها والوحش فی زفیرها والجن فی ندائها والملک فی دعائها. علی فرماتے ہیں بادلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ, ذکر میرا ہواؤں کی رفتار ہے. علی فرماتے ہیں رقص کر کے مودت کا چلتا ہے جو پانی میری ولا کا پرستار ہے. علی آواز دے کے کہتے ہیں سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے. تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. علی فرماتے ہیں سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے, شیر کی دھاڑ بھی میرا اقرار ہے. علی فرماتے ہیں میں ہی جنوں ملک کی دعاؤں میں ہوں, میرے دشمن پہ لعنت کی بھرمار ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. راضی ہو سید؟ یا کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. آخری 2 مصرے اور نوکری تمام, پھر زندگی رہی تو ملاقات باقی. تھکانا مقصد نہیں, عبادت مقصد ہے, وہ اپنے وقت میں بہترین ہو گئی ہے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. پھر عربی عبارت کا جملہ دوہرا رہا ہوں. علی فرماتے ہیں وجدتو اندل کلے لل کلے فل کلے ولاؤ کلم یعرف الکلا بالکلے. ویسے تو مجھے یقین ہے تمہارا بولنا اور روحانیت بتا رہی ہے, سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے, لیکن الحمدللہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں, بھروسے سے کہہ رہا ہوں, تمہارا بولنا بتا رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی ایسا کم ظرف میرے مجمع میں پھنس گیا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ نظر نہیں آ سکتے, اس کے لیے سر 2 راستے ہیں, یا تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے, یا مجلس اٹھ کے چلا جائے, یا پھر توبہ کرے. چوتھا راستہ ہی نہیں ہے اس کے لیے.
ورنہ ولایت علی کا وہ مصرع ہے کہ منکر ولایت علی کے کلیجے پہ چل جائے گا۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، تہہ دل سے شوق گزار ہوں جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے ماسو، بارنے کی نالین پہ ماسو۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں۔ آخری دو مصرے جتنی قیمت کر سکتے ہو ممبر تک پہنچا دینا۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں میں ہی ذات محمد کا نور ہوتا ہوں، میں ہی ذات محمد کا۔ چل اس سے پہلے دو مصرے اور سامنے آ گئے، وہ بھی پڑھتا چلا جاؤ، زندگی کا پتہ نہیں سن جو اتنا پیارا رہے ہو۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ علی فرماتے ہیں ہر جگہ پہ منور میرا نور ہے، ہر جگہ پہ منور میرا نور ہے۔ ہاتھ نیچے رہ گئے، سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آئے یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ تو میرے ساتھ نہ بول۔ علی فرماتے ہیں ہر جگہ پہ منور میرا نور ہے، پر میں رخ سے نقابے گراتا نہیں۔ ہر گھڑی ہر کسی کے ہوں میں ساتھ، پر میں کسی کی سمجھ میں بھی آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس سیدہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ یہ میری خطابت کا کمال نہیں ہے، یہ تیرے اندر کا درد ہے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے مومن کی تخلیق کے وقت اللہ نے خاک شفا کی چٹکی اس کی تخلیق میں رکھی ہے۔ جب نام حسین آتا ہے اندر سے خاک شفا تڑپتی ہے۔ ساری رات بھی فضائل پڑھوں نا، مجلس کی زینت تو ہے۔ بسم اللہ، چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا ہے، اللہ کرے یہ مقدس چہرہ حسین کے روضے پہ مسح ہو۔ ساری رات بھی فضائل پڑھوں نا، مجلس کی زینت تو ہے، لیکن تکمیل مجلس نہیں۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ چوک بازار کی مجلس ہے، اتنا رونا زمانے کو پتہ چلے تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ تمہیں ماتم کا راز سمجھاؤں۔ آج کتنی ہے محرم کی؟ 23واں دن گزر گیا، 24ویں رات لگ گئی۔ ستر کہوں اس وقت زہر میں تڑپ رہا ہے میرا چوتھا امام، لیکن مجھے جس کے مصائب کا حکم ہوا ہے میں اسی کے دو جملے کہوں گا، لیکن ایک فکرہ اس بادشاہ کا بھی کہہ دوں تاکہ میرا حصہ بھی ہو جائے۔ 10 محرم کربلا کا غریب قتل ہوا ہے، ہائے ضرور کر دینا، میرا پڑھ دینا آسان، تیرا سن لینا آسان۔ پتہ تو اس بہن کو ہے نا جو 70 قدم پہ قرآن اٹھا کے کھڑی رہی، پتہ تو اس بیٹی کو ہے نا جو 4 قدموں پہ منتیں کرتی رہی۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ 10 محرم کربلا کا غریب ذبح ہوا، آج ہے 24 محرم۔ غلط پڑھوں بطول مجھے معاف نہ کرے، کوئی ہائے نہ کر سکے سر جھکا کے معافی ضرور مانگے، حسین پھر بھی راضی ہو جائے گا۔ رونے والوں آج 14واں دن ختم ہو گیا، سجاد کی پشت پہ کبھی اکبر کا قاتل تازیاں نہ مارتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ اللہ تیرا ماتم قبول۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حکم ہوا ہے 2 جملے اس جوان کے پڑھ جسے جوانی ماتم کرتی رہی، جسے 18 سال علی کی بیٹی نے برقعے میں پالا۔ کون؟ حسین کا علی اکبر۔ ایک فکرہ کہتا ہوں اپنی عبادت سمجھ کے، بہت بڑا نقصان ہے حسین کا اکبر۔ اللہ درجات بلند کرے،
سلطان و ذاکرین جن بزرگوں نے سفید داڑیوں نے سنا ہوا ہے وہ تائید کریں گے، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے سامان گریہ ہے۔ اللہ درجات بلند کرے قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم کے۔ میں نے بھی نہیں سنا، میں نے بھی اپنے بزرگوں سے جملہ سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ علی اکبر پڑھا کرتے تھے نا، وہ سرائکی ادب کا ایک فقرہ کہا کرتے تھے اور مجمع میں کوہرام برپا ہوتا تھا، وہ کہا کرتے تھے بہوں سونا پتر ہا حسین دا اکبر۔ آوازیں بلند کر کے رویا کرو، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان نہیں ہوا۔ تم رو گے تو زمانے کو پتا چلے گا نا آل محمد کو لوٹا کیسے گیا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ میری مصلی پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ وہ کہا کرتے تھے بہوں سونا پوت رہا حسین دا اکبر۔ سید مجھے معاف کریں گے، امتی ماتم کریں گے۔ اگلا جملہ وہ ایسا کہا کرتے تھے، جوان دیواروں سے سر ٹکراتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جیڈا سونا ہا امتو ڈا اوکھا لہا ہے۔ مرحبا 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 عظم اللہ حجورکم۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ بسم اللہ بازو کھڑے کر کے رونے والے، سر پہ ماتم کرنے والے، ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے۔ سیدو غیر سیدو جملہ کہوں، بہت بڑا نقصان ہے حسین کا علی اکبر۔ دو مصرے بابا جی مجھے عطا ہوئے ہیں اس بادشاہ کے مصائب میں، میں تسبیح سمجھ کے پڑھا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ مصرے سنو گے، برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہتے رہے حسین۔ ایک ہاتھ سینے پہ ضرور مار دینا، ایک دفعہ ایک ہاتھ سینے پہ ضرور مار دینا، ماں حسین کی راضی ہو جائے گی۔ برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہتے رہے حسین، اکبر تمہارے بعد زمانے میں کچھ نہیں۔ مرحبا 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 مرحبا۔ چلو اتنے جملے کہے ہیں مردوں کے لیے، عزاداروں کے لیے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں ان عزت والی پردہ داروں کے لیے۔ زمانے والوں تمہیں کیا پتا ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے، ان پردہ داروں کا مقام کیا ہے؟ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا، وہاں انہیں نہ اپنے گھروں کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ چوک میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، رو رو کے زمانے کو بتانا یہی چاہتی ہیں ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئی۔ ایک شعر میں ان کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، پھر علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، کتنا حسین لال تھا اکبر کی ماں سے پوچھ۔ پردے داروں سے گزارش ہے دل کھول کے ماتم کیجئے گا۔ کتنا حسین لال تھا اکبر کی ماں سے پوچھ، بیٹے کے سر کے ساتھ گئی ہے جو شام تک۔ مرحبا 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 عظم اللہ حجورکم۔ بڑی کوئی پرخلوص فضائے، اللہ میرے بانیان کے بخت میں اضافہ فرمائے۔ کتنا حسین لال تھا اکبر کی ماں سے پوچھ، بیٹے کے سر کے ساتھ گئی ہے جو شام تک۔ جملہ سنو گے رونے والو، سورہ یوسف کی تفسیر تو تم نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو گھر جا کے دیکھیے گا۔ آخری فکرے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر کے۔ سیدہ کلال آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ پتہ کیا لکھا ہے؟ جب 40 سال بعد جناب یعقوب ملنے گئے ہیں نا جناب یوسف سے مصر میں، رونے والے تاریخ مقاتل نے کوئی خونی منظر بیان کیا ہے۔ 40 سال بعد بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا، 40 سال بعد جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو دیکھا۔ رونے والوں تاریخ مقاتل بتاتی ہیں انکل 8 محرم کو علی مسجد شیخ پورہ میں میرے حصے کی مجلس اسی فکرے پہ ختم ہوگی، آگے عزاداروں نے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ چاہتا ہوں ایک ماتم کا مقام تو تمہیں بھی عطا ہو جائے نا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 40 سال بعد جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو دیکھا، 40 سال بعد بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا۔ تاریخ مقاتل بتاتی ہیں یوسف بھی زمین پہ گر پڑے، یعقوب بھی زمین پہ گر پڑے، نہ بیٹے میں چلنے کی سمت رہ گئی، نہ باپ میں چلنے کی سکت رہ گئی۔ رونے والوں ادھر سے ریت پہ باپ نے لڑکنا شروع کیا، ادھر سے بیٹے نے رینگنا شروع کیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، تاریخ مقاتل بتاتی ہیں جب باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈالے ہیں نا، یوسف بھی بے ہوش ہو گئے، یعقوب بھی بے ہوش ہو گئے۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن، غلط پڑھوں مجھے بطول معاف نہ کرے۔ اب کوئی بندہ ماتم نہ کر سکے، صرف معافی ضرور علی کی بیٹی سے مانگے۔
کربلا سے لے کے شام تک جہاں جہاں اکبر کے سر والا نیزہ جاتا تھا نا، حسین نو کے نیزہ پہ گھومتے جاتے تھے، رو رو کے کہتے تھے کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا، کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا سکون بیٹا، کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کو ماتم کر رہے ہو۔ اور سیدو غیر سیدو غلط پڑھوں مجھے بطول معاف نہ کرے، مجھے سیدہ کے زخمی پہلو کی قسم ہے، اور رونے والوں منزل حمص پہ پہنچ کے نا عزاداروں ان بے غیرتوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے، بازار کی زمین میں زلزلہ آ گیا، حرامیوں نے اکبر کا سر نوکے نیزہ سے اتارا۔ تیرا کیا خیال ہے بڑے احترام سے اتارا ہوگا؟ جن زلفوں میں باما کنگھیاں دیا کرتی تھی نا، ان زلفوں میں حرامی نے ہاتھ رکھا، نو کے نیزہ سے اکبر کو اتارا، حرام زادے نے صندوق میں بند کر دیا۔ رونے والوں حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، جب اکبر ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، سر کا ماتم آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں جب حسین کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، جب اکبر نو کے نیزہ پہ نظر نہیں آیا نا حسین کو، اور رونے والوں حسین نو کے نیزہ سے غائب ہو گئے، اور رونے والوں اللہ لعنت کرے شمر بے غیرت پر، حرام زادہ تازیانہ لے کے سجاد کی پوسٹ پہ آ گیا۔ رونے والوں چوتھا تازیانہ تھا یا 4 سال کی بطول طلب اٹھی، آوازی ظالمہ میرے بھائی پہ ظلم نہ کر، اکبر کے سر والا صندوق کھول، معاف کرنا صندوق کھلنا تھا۔ کیا منظر تھا؟ نیچے اکبر کا سر تھا، اوپر حسین کا سر تھا۔ رونے والے کٹے ہوئے ہونٹ پھٹے ہوئے رخساروں پہ لگے تھے، رو رو کے کہہ رہا تھا میں نے کوئی برچیوں کے لیے